اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ محترم حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید کا یہ اعلان کہ بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، ہمارے لیے توجہ طلب ہے۔ انسانی سیرت میں جو چیز کسی دوسرے کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اس کی عبادت اور ریاضت، علم و ہنر، مال و متاع اور جاہ و منصب نہیں ہے، بلکہ اس کا اخلاق۔ صرف اس کا اخلاق ہے جو اپنی مٹھاس سے سخت دل کو موم کر سکتا ہے اور اسے اثر انداز کر سکتا ہے۔ انسانی سیرت کا یہ اہم ترین پہلو ہے جو اکثر لوگوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ ہمارے یہاں بالکل غائب ہے۔ بھائیو، انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے اور سب سے بڑی قوت اخلاق کی قوت ہے۔ ایمان انسان کے دل و دماغ کو، اس کے قلب و ذہن کو روشن کرتا ہے، اور اخلاق انسان کی شخصیت کو بناتا، سنوارتا اور نکھارتا ہے۔ گویا اندر کی روشنی ایمان ہے اور باہر کی روشنی اخلاق۔ ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب اس کا اخلاق اچھا ہو۔ بد اخلاق انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اسلام میں عبادت کا مقام بہت اہم ہے، مگر اس کا تعلق صرف اللہ سے ہے، جبکہ اخلاق کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور اس کے بندوں سے بھی ہے، یعنی خالق سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی ہے۔ اسی لیے اخلاق کو عبادت پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں مومن بندے کے میزان میں سب سے وزنی چیز اس کا اخلاق ہوگا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کو جنت میں لے جانے والی چیز اللہ کا ڈر اور اس کا اخلاق ہوگا۔ دوستو، دینداری یہ نہیں ہے، دینداری کا یہ معیار بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی نفل نمازیں پڑھنے والا ہے، کتنے نفلی روزے رکھنے والا ہے، بلکہ انسان کتنا با اخلاق ہے، یہ اس کا معیار ہے دینداری کا۔ اگر عبادت میں کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے گا، مگر بد اخلاقی کی سزا ضرور ملے گی۔ اگر ہماری عبادتوں کا اثر، ہمارے نماز و روزوں کا اثر ہماری زندگی پر نہیں پڑتا تو سمجھیے کہ وہ عبادت نہیں ہے بلکہ عادت ہے۔ عادت کے طور پر ہم نماز و روزہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق گناہ کو پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے، اور بد اخلاقی عمل کو اسی طرح برباد کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن اچھے اخلاق والوں کی میں اپنے پاس بٹھاؤں گا، اور برے اخلاق اور بد اخلاق کو رسول اللہ اپنے سے دور فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن اپنے اخلاق کے ذریعے روزہ رکھنے والے اور تہجد پڑھنے والے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ بھائیو، حسن اخلاق وہ بہترین دولت ہے کہ آدمی اس کے ذریعے اپنے دشمن کو بھی دوست بنا لیتا ہے، اور بد اخلاقی وہ چیز ہے جس سے قریبی دوست بھی دشمن بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دکھ نہیں دیا، آپ کی ذات سے جانوروں تک کو تکلیف نہیں پہنچی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک روٹی بنائی۔ پڑوس کی ایک بکری آئی اور منہ میں دبا کر روٹی بھاگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے روٹی چھیننا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا کہ اے عائشہ، پڑوس کی بکری کو تکلیف مت دو۔ آپ بھوکے سو گئے مگر بکری کے منہ سے روٹی چھیننا گوارا نہ کیا۔ دوستو، تاریخ انسانی کا مطالعہ بتاتا ہے کہ قومیں صرف اس وقت تک ترقی کی منزلیں طے کرتی ہیں جب ان کا اخلاق و کردار بلند ہو۔ اخلاق و کردار کی بلندی سے قوموں کی بلندی، اور اخلاق و کردار کی پستی سے قوموں کی پستی وابستہ ہوتی۔ کسی قوم کی تباہی و بربادی اور اس کے گراوٹ کا سبب ہمیشہ بد اخلاقی اور عیش کوشی رہی ہے۔
بقول اقبال کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس رباب آخر۔ دوستو، ہمدردی، وفاداری، سخاوت و فیاضی، غیرت و خودداری، شجاعت و استقلال، استغنا و توکل، ایثار و قربانی، امانت داری و دیانت داری اخلاق کی بلند قدریں ہیں۔ اسی طرح اسراف و بخل، ظلم ذاتی، سخت گیری و سنگ دلی، بے ایمانی و ناانصافی، چالاکی و خود غرضی برے اخلاق کی علامتیں ہیں۔ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کی یہ تقسیم ہر دور کے مصلحین کے نزدیک مسلم رہی، اور ہر مذہب نے اپنے ماننے والوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام اخلاق کو دیا ہے کہیں اور نہیں ملتا۔ غور فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ اکرام سے دریافت کیا کہ تم جانتے ہو مفلس یعنی غریب کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں مفلس اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا سب سے مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے اجر و ثواب کا بہت بڑا سرمایہ اپنے ساتھ لائے گا، لیکن اس کے باوجود اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر الزام لگایا تھا، کسی کا مال ناحق کھایا تھا، کسی کو قتل کیا تھا، کسی کی پٹائی کی تھی، اس کی ساری نیکیاں ان دعوے داروں کو دے دی جائیں گی۔ پھر بھی اگر ان کے دعوے ختم نہ ہوئے تو ان دعوے داروں کے گناہوں کو اس شخص کے اعمال نامے میں لکھ لیا جائے گا اور اس کو سر کے بر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوستو، اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ پر نظر ڈالیے، اپنا احتساب کیجیے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار میں کتنے سچے ہیں۔ ہم دوسروں پر عزت و احترام کا، شفقت و محبت کا، ہمدردی اور خدمت کا، رحم و احسان کا، ایمانداری اور سچائی کا معاملہ کرتے ہیں، یا ظلم ذاتی کا، قتل و غارت گری کا، زنا و بدکاری کا، فریب اور دغابازی کا، مطلب پرستی اور خود غرضی کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاقی صفات سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ وَلَخُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔